اب اس کے لیے انہیں چاہیے اعلی کار. اعلی کار ان کے جو بھی مسلمان حکومتوں کے سربراہ ہیں وہ تو اعلی کار ہیں ہی ہیں. اب انہیں چاہیے، مسلمان حکمرانوں کے خلاف تو انہیں معلوم ہے کہ مسلمان عام عوام کے اندر وہ کوئی محبوب شخصیتیں نہیں ہیں، نہ ان کی کوئی تقلید کرنے والا ہے. انہیں چاہیے ایسے دانشور کہ جو گیپ ہے ویسٹرن سویلائزیشن اور مسلم سویلائزیشن میں اسے وہ پر کر سکے، برج کر سکے. چنانچہ رینڈ کارپوریشن کی جو 6-7 مہینے پہلے رپورٹ آئی ہے، انہوں نے 4 مسلمان کیٹیگریز جو ہیں وہ بیان کی. نمبر 1 فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے انہیں ختم کر کے رہنا ہے. دوسری ٹریڈیشنلسٹ، جو قال اللہ و قال رسول میں رہتے ہیں، مذہبی ہیں، ان کے مدرسے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، بس اس سے آگے کوئی نظام کا تصور ان کے سامنے نہیں ہے. تو یہ اگرچہ فی نفس ہی تو یہ خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو پھر بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کو جو ہے مسجدوں کے اندر ہر جمعے میں ان کا ایک جو ہے جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے جو بھی کانٹیکٹ ہے وہ اس کی وجہ سے وہ بہت خطرناک ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان کو دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ کو. اور ٹریڈیشنلسٹ کو ان کے جو آپس کے فقہی اور عقیدے کے اختلافات ہیں ان میں الجھاؤ، ان کو اور بڑھکاؤ تاکہ وہ اس میں الجھ رہے ہیں، اس سے باہر نکلنے نہ پائیں. تیسرے ان کا ماڈرنسٹ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایسی تعبیر کر رہے ہیں کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے گی. یہ لوگ ہیں جنہیں سپورٹ کیا جانا ہے. کھل کر کہا انہوں نے. اب چونکہ امریکہ جو ہے سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، اسے کوئی ڈھکا چھپا کر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ایک مست فیل کی طرح ہے، اور وہ اپنی ہر بات، جیسے اس نے کہا کہ ہماری یہ پالیسی ہے پری ایمپٹیو جو ہے ہم اٹیک کریں گے، جہاں سے بھی ہمیں اندیشہ ہوگا ہم اٹیک کر دیں گے، ہم نہیں پوچھیں گے، کوئی پرواہ نہیں کریں گے، نہ یونائٹڈ نیشنز کی نہ ورلڈ اوپینین کی. تو وہ تو ایک مست جو ہے ہاتھی ہے، اس لیے اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اور وہ رپورٹ جو ہے آپ انٹرنیٹ سے اتار لیجئے، پڑھ لیجئے، صاف لکھا ہے ان کو کہ ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر اٹھایا جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جو ہے جو پبلک کانٹیکٹ کا ذریعہ نہیں ہے، ایکسپوجر کوئی اور ہے نہیں، تو ان کو وہاں اٹھایا جائے. چنانچہ جو لوگ یہ کام اس وقت کر رہے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے، ان میں سے بعض کے بارے میں امریکن وائس رائے آ کر ان سے ملا، ان کے بارے میں اب وہ جو سرکار دربار میں رسائی ہو گئی ہے. تو اصل میں یہ پوری طاقت جو ہے وہ ہمارا پرویز مشرف جو ہے اس کا نظریہ جو ہے وہ جو روشن خیالی کا ہے، اور اس کے پیچھے جو سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے وہ جو اس کے پیچھے اس کی قوت اور اس کا پیسہ اور اس کے سارے ذرائع اور وسائل استعمال ہو رہے ہیں، پورا ورلڈ میڈیا استعمال ہو رہا ہے، وہ اس کام کے لیے ہے کہ اسلامی تہذیب کی بھی جڑیں کاٹ دیں. اب مثال کے طور پر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ تو بس ایک وقت کا خاص کا کلچر تھا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن کیا پری اسلام عربیہ میں کوئی کلچر نہیں تھا؟ کلچر تو تھا. جلباب پہلے سے لفظ عربی زبان میں موجود ہے، بڑی سی چادر جس میں عورت لپٹ کر نکلتی تھی، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، سر پر بھی ضرور نہیں تھا کہ لے، لیکن باقی اپنے جسم کو ڈھانپ لیتی تھی. تو اسی طریقے سے خمار کا لفظ پہلے سے ان کے ہاں تھا. اوڑھنی وہ سر پر ڈالتی، یا جب گھر کا کام کرتی تھیں عورتیں تو وہ اس سے اپنی کمر کس لیتی تھی، کہ جھاڑو دے رہی ہے کچھ اور کر رہی ہے تو اس نے اپنی کمر کس لی. تو یہ دونوں الفاظ ان کے یہاں موجود تھے. حجاب کا لفظ ان کے ہاں موجود تھا، پردہ تھا نہیں، حجاب کا لفظ تو تھا، پردہ کا لفظ تو تھا. تو اصل میں جو بھی کلچر تھا عرب کا اس میں مائنس پلس کر کے اسلامی کلچر بنا دیا گیا. لیکن اب یہ کلچر ہمیشہ کے لیے ہے، اب یہ مستقل کلچر ہے کہ جو حضور نے بنایا ہے. جیسے حج کا معاملہ پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن اس میں کچھ انہوں نے قطر بیعت کر دی تھی. قریش جو ہے وہ کہتے تھے ہم تو حرم والے ہیں، حرم کے متولی ہیں، حرم کے باہر ہم نہیں جائیں گے، تو وہ عرفات نہیں جاتے تھے. قرآن مجید نے آ کے اور حضور نے عرفات ہی کو اصل حج قرار دیا، الحج عرفہ، جب سب کو جانا پڑے گا. تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا، وہ نکال دیا. تو مائنس پلس کر کے اس حج کے نظام کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو اس طریقے سے اصل میں جو کچھ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب کا کلچرل بیک گراؤنڈ بھی اس میں تھا، لیکن اسی میں مائنس پلس کر کے اسلامی کلچر، اسلام کا نظام، اسلامی قانون، یہ ساری کی ساری چیزیں وضع کی گئی. اب یہ جو ہے ہمارے ہاں ایک اور ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ شراب جو ہے وہ تو شراب پینا تو حرام نہیں. کہاں لکھا قرآن میں کہ حرم علیکم الخمر؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ حرم علیکم الزنا کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو اصل میں یہ سارا شراب پی کر دھت ہو جانا اور مست اور مدہوش ہو جانا حرام ہے، شراب پینا جو ہے وہ کوئی حرام نہیں.
اب اصل میں کیا ہے، وہ سنت کو کاٹ دیں گے کہ حضور نے تو یہاں تک کیا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ ہو جائے اس کی قلیل بھی حرام ہے، اس کا قطرہ بھی حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں تو سنت سے آئیں گی، اور جو حجاب کے اور ستر کے احکام آئے تھے وہ سنت سے معلوم ہوگا کہ جب یہ حجاب آ گئے تو پھر کیا ہوا، پھر خواتین جب نکلتی تھیں تو اب ان کی شکل کیا ہوتی تھی۔ یہ سارا معاملہ سنت رسول اور سنت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے، سنت سے آپ کاٹ دیجئے، اس کے بعد اب آپ جو چاہیں مانی پہنا لیں، یہ تو وقت کے لیے تھا، یہ اس کے لیے تھا، یہ اس کے لیے تھا۔ حالانکہ اصل میں قرآن مجید اور سنت رسول یہ دو مستقل بنیادیں ہیں، سورسز ہیں اسلامی شریعت کی اور اسلامی نظام کی اور اسلامی تہذیب کی، اس حوالے سے میرے نزدیک۔ لیکن چونکہ یہ فتنہ اب جو ہے بڑی طاقتور جو قوتیں ہیں ان کی پشت پناہی سے اٹھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو جو بھی اس وقت ایکسپوجر مل رہا ہے، اور پھر جو بھی ہمارے ہاں جو مغرب پرست پہلے ہی سے ہیں، مغربی تہذیب میں پہلے رنگے گئے ہیں، انہیں ایک جواز مل رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اسلام کی طرف سے بھی دیکھو کتنا بڑا دانشور ہے اور یہ کہہ رہا پردہ وردہ کوئی شے نہیں۔ آپ نے بتایا، یہ میرے علم میں تو نہیں تھا کہ سلیو لیس بھی کی کوئی ایسی ممانعت نہیں، رقص کی کوئی ممانعت نہیں، فلاں چیز کی ممانعت نہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ ہمارا سیمینار ہوا تھا، میں نے کہا تھا ہاں رقص، لیکن ایک رقص جسم ہے، ایک رقص جان ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ رقص جسم جو ہے اس سے تو انسان کی مٹی حرکت میں آتی ہے، یعنی انسان کا حیوانی وجود، اور جو رقص جاں ہے، روح کا رقص، اس سے افلاک کے اندر جو ہے وہ برہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ رقص تن در گردش آرا خاک را، انسان کا جو سفلی پہلو ہے، خاکی پہلو ہے، وہ گردش میں آتا ہے، لیکن رقص جہاں روح کا، دل کا، یہ رقص جو ہے یہ برہم زلند افلاک رہا۔ تو یہ معاملے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کچھ لوگوں نے سنا یہ کہہ دیا مزامیر ہوتے ہی نہیں تھے، اچھا تو وہ حدیث کہاں سے آ گئی کہ میں مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں؟ یہ ساری چیزیں اس کے لیے جو جس کو کہتے ہیں کہ ماسٹر کی کیا ہے کہ ایک دفعہ حدیث اور سنت سے کاٹ دو، اس کے بعد جیسے ہوتا ہے ایک جہاز جو ہے وہ بے لنگر کا جہاز ہے، لہروں کی وہ رحم و کرم پر ہے، وہ لہریں ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں۔ تو لنگر جو ہے دین کے لیے وہ سنت رسول ہے، جو اقبال کہتا ہے، جو پاکستان کا مفکر بھی ہے، مصور بھی ہے، بمصطفیٰ برسا خویش را کے دیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو، اس لیے کہ دین نام ہی مصطفیٰ کا ہے، دین بنتا ہی مصطفیٰ سے ہے، ورنہ یہ ہے کہ صرف قرآن کے ذریعے سے تو آپ جو چاہیں جو تعبیر کر لیں، آپ کا اختیار ہے۔ تو یہ اصل میں اس وقت کی کنٹمپریری جو ہمارا دنیا کا انٹرنیشنل سین ہے عالمی، یہ اس میں پس منظر ہے، اور 1400 سال کی ہماری تاریخ کا پس منظر ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب چونکہ اس کے پیچھے قوت بہت بڑی ہے، اپنی سی کوشش تو ہم کریں، اس کا علاج یہی ہوگا کہ ایک تو یہ کہ اس کا جتنا بھی اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، ہم اس کا مقابلہ کریں دلیل اور برہان کے ذریعے سے، اور قرآن کی روشنی کو، صحیح روشنی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن کی جو تعبیریں کر رہے ہیں یہ غلط ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ ہم جو ہیں اس حدیث نبوی پر عمل کریں۔ حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا تو وہ اجنبی سی چیز تھی، کوئی اس کو پہچاننے والا نہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں محمد، یہ کہاں سے لے آئے، یہ کہاں سے لے آئے۔ اور اس کے بعد اسلام میں جب قوت آ گئی، دولت اور سلطنت حاصل ہو گئی، تو سبھی اس کے جاننے والے بن گئے۔ لیکن عنقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، اگرچہ مسلمان جو ہیں بڑھتے رہیں گے لیکن اسلام غریب ہو جائے گا۔ تو جب غریب اسلام ہو جائے تو جو لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ رہیں، چاہے وہ اپنے معاشرے میں اجنبی بن جائیں، انہیں کہا جائے کہ یہ دقیانوس ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، تو یہ لکیر کے فقیر ہیں، یہ بسم اللہ کے گنبد میں رہنے والے ہیں، تانے سنیں، برداشت کریں، لیکن وہ مجسم ایک احتجاج بن جائیں۔ یہ جو تجدد پسندی ہے اور دین کے اندر جو ہے ماڈرنزم پیدا کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے، اس کے خلاف عملی جو ہے جو ہوگا ریزسٹنس، وہ یہ ہوگا کہ ہم اتنے ہی اور زیادہ سنت رسول کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب، انکار حدیث کے حوالے سے جو آپ نے تاریخ بیان کی ہے،